میری بات اس سے فیس بک پر ہوئی تھی، مگر میں اسے ہمیشہ اگنور کرتی تھی۔ میرا بڑا بھائی فیس بک کے بہت خلاف تھا، اس لیے میں فیس بک بہت کم استعمال کرتی تھی۔ اس نے مجھے بہت فورس کیا کہ میری دوست بن جاؤ، صرف دوست، اس سے آگے کچھ نہیں۔ میں اس سے بہت کم بات کرتی تھی، پر اس کا اتنا اچھے سے میرے ساتھ پیش آنا مجھے بہت متاثر کرتا تھا۔ پھر بات گہری دوستی تک جا پہنچی۔ میں لڑکی ہو کر بھی سب کچھ سچ بولتی، مگر اس نے کبھی سچ بولا ہی نہیں تھا۔ اتنی عزت کوئی مرد کسی عورت کو نہیں دے سکتا جتنی عزت اس لڑکے نے مجھے دی۔ ہماری بات ہوتے ہوتے فیس بک سے واٹس ایپ پر آ پہنچی۔ ہماری دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ ہمارا ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی گزارا نہیں تھا۔ میری کزن کو بھی ہمارے بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ وہ انگلینڈ میں رہتا تھا اور وہاں ٹائم کا بہت فرق تھا۔ وہ اپنے بستر سے بعد میں اٹھتا تھا اور پہلے مجھے میسج کرتا تھا، پھر ناشتہ بناتے بناتے کام پر جاتے ہوئے مجھ سے بات کرتا تھا، کیونکہ کام کے دوران کال پر بات کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا۔ پھر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ مجھے تو کام کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا۔ مجھے اس کی یہ باتیں اس کا دیوانہ بنا گئیں۔ جب جمعے کا دن آتا تو اس نے مجھے کہا کہ چلو شاباش اٹھو، جلدی سے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر مجھے میسج کرو۔ اسے میری آنکھیں بہت پسند تھی۔ وہ ہمیشہ میری آنکھوں کی بہت تعریف کیا کرتا تھا۔ ماہ رمضان گزرا اور عید آئی، اور عید کے روز اس نے مجھے تھوڑی سی لیٹ کال کی، کہتا کہ نماز پڑھی، پھر دوست ناراض تھے تو ان کے پاس چلا گیا تھا۔ پہلے تو میں بہت ناراض ہوئی اس سے، لیکن پھر عید کا دن تھا تو اس وجہ سے میں جلدی مان گئی۔ میرا اور اس کا ساتھ بہت اچھا گزر رہا تھا۔ میں جب بھی ناراض ہوا کرتی تھی تو اپنا نیٹ آف کر دیا کرتی تھی۔ اکثر وہ مجھے کہتا تھا کہ تم ناراض ہو جاتی ہو، اگر میں مر گیا تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں اسے کہتی تھی کہ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ پھر اس سب کے بعد میں نے اسے کہا کہ چھوڑ دو مجھے بے نام رشتے پسند نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے محبت ہے تم سے۔ پھر وہ ساتھ ہی مجھے کہنے لگا کہ تم لوگ آؤٹ آف کاسٹ شادی کرتے ہو؟ میں نے اسے جواب دیا کہ ہاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ پھر وہ چند دن میں بدلنے لگا، ٹائم دینا اس نے کم کر دیا، اور میں کہتی تھی کہ میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ کہتا کہ پیار میں ضرورت نہیں بلکہ ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے پھر اس کے لفظوں سے عشق ہو جاتا تھا۔ پھر میں ایک دن اس سے ناراض ہوئی کہ اس نے مجھے چھوڑنے کی بات کی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں چھوؤں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی اور مجھے بہت غصہ آیا۔ پہلی دفعہ تھا کہ کسی نے ایسی بات کی تھی مجھ سے۔ میں اس سے بہت ناراض ہو گئی اور میں نے صبح سے رات تک اپنا نیٹ آف کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ میری بات تو سن لو۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ میرے معاف کرنے پر بھی وہ میرے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط بات کر جاتا تھا۔ وقت بھی کم دینا شروع کر دیا تھا اس نے مجھے۔ اگر اس سے لڑتی تو مجھے کہتا کہ ورک پلیس بدلا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کام زیادہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا۔ ایک دن ناراضگی اتنی زیادہ تھی کہ میں اس سے بات نہیں کر رہی تھی، بس اسے
ہاں یا نہ میں جواب دے رہی تھی۔ اس نے مجھے ڈانٹا تو مجھے رونا آ گیا۔ پھر وہ مجھے منانے لگا۔ جب میں مان گئی تو وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے گڈ نائٹ کہہ کر اپنا نیٹ آف کر دیا۔ میں نے اسے نمبر پر کال کی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی، ہم صبح بات کریں گے۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ پوری طرح سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے پیار میں پوری طرح پاگل ہو چکی ہوں۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نے گھر پر بات کی ہے، پر میرے ابو میری کزن کا پرپوزل ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ میرے ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے چھوڑ گیا اور کہنے لگا کہ کیا تم سب کچھ چھوڑ سکتی ہو؟ تو بتاؤ۔ میں نے انکار کر دیا۔ پھر 4 دن کے بعد میں نے جواب دیا کہ ہاں چھوڑ دوں گی۔ اس نے اسی وقت گھر سے باہر نکلنے کو کہا اور اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، ہم گھر والوں کو دکھ دے کر خوش رہ سکتے ہیں؟ تو وہ بہانے بنانے لگا، کہنے لگا کہ 4 دن بعد میرا نکاح ہے اور میری لاکھ منتوں ترلوں کے باوجود بھی وہ لڑکا مجھے چھوڑ گیا۔ میں نے اس کے بھائی کو دیکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ انسٹاگرام پر رابطہ کیا۔ اس کے بھائی نے جو بتایا وہ بالکل اس کے برعکس تھا جو مجھے بتا رہا تھا کہ میرا 4 دن بعد نکاح ہے۔ اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ ایسی تو کوئی بات گھر میں نہیں ہوئی اور نہ ہی میرے بھائی کا نکاح ہو رہا ہے۔ جب میرا اس سے رابطہ ہوا تو میں نے اسے بتایا کہ میں نے تمہارے چھوٹے بھائی سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا کوئی نکاح نہیں ہو رہا اور نہ ہی تمہارے نکاح کی کوئی بات گھر میں ہوئی ہے۔ جب میں نے اسے یہ سب بتایا تو وہ صاف مکر گیا اور اس نے مجھے برا بھلا کہا، مجھے گالیاں دیں اور یہ سب کرنے کے بعد اس نے مجھے بلاک کر دیا اور اس کی آئی ڈی بھی میرے پاس لاگ ان تھی، حتیٰ کہ اس نے واٹس ایپ میسیج پر بھی بات کی تھی۔ پھر بھی میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ اسے میرے رونے پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے رو رو کر بھیک مانگی پر وہ نہیں مانا۔ میں نے اس سے ایک فیک آئی ڈی بنا کر بات کی اور اس سے سچ اگلوانے کے لیے میں نے ساری بات جھوٹ بولی، اور پھر جب پوچھا تو کہنے لگا، اگر تم میرے کسی بھی رشتہ دار سے رابطہ کرو گی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ میرا تمہارا کوئی رشتہ تھا، اور تمہاری جتنی بھی تصاویر میرے پاس موجود ہیں وہ ساری میں فیس بک پر اپلوڈ کر دوں گا۔ اس نے غصے میں بولا کہ کیوں میرے ساتھ رشتہ داروں کے سامنے، میرے جاننے والوں کے سامنے میری ساری عزت خراب کر رہی ہو، حالانکہ اس کا وعدہ یہ تھا کہ اس جہاں میں تو کیا، میں اگلے جہاں میں بھی ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ مگر اسے میری حالت پر بالکل ترس نہیں آیا۔ اس نے دوسری بار مجھے گالیاں دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے بد کردار کہا، اور یہ سب کہنے کے بعد مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا اور یوں ہی مجھے لاوارثوں کی طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آج میں 22 سال کی عمر میں ایک بلڈ پریشر کی مریضہ بن چکی ہوں۔ اچانک بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ اسے میری حالت کا پتہ بھی ہے کہ میں آج کس تکلیف سے گزر رہی ہوں، مگر پھر بھی اس نے آج تک مجھے مڑ کر نہیں پوچھا اور آج بھی کسی اور کے ساتھ رابطے میں ہے۔ میں نے اس کے دوسرے نمبر پر میسیج کیا تو اس نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا، اور تو اور اس نے اپنے گاؤں کا نام بھی صحیح نہیں بتایا۔ آج میں جس تکلیف سے گزر رہی ہوں یہ میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ بس اب میں انتظار میں ہوں کہ میرے اللہ نے مکافات عمل بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے بنایا ہے۔